الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 جون 26 ہی ہے نا، بروز اتوار بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک جاری رہے گا۔ 61 سے لے کر 68 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے، رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، کل سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا تھا، آج آپ کی ملاقات سیدنا صالح علیہ السلام سے ہوگی۔ یہ ان کی قوم کو کہتے ہیں قوم سمود، اور ان کی قوم کو کہتے تھے قوم عاد، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ السلام میں 100 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ جو قوم سمود ہے یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہے جن کی اولاد قوم عاد تھی، اور یہ پیچھے سے ایک ہی ان کا باپ دادا ہے۔ اب یہ کچھ دور جا کر ایک علاقے میں آباد ہو گئے، اور جب یہ آباد ہو گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فن عطا فرمایا، اور حضرات وہ فن یہ تھا کہ یہ پہاڑوں میں مکان بنانے کے ماہر تھے۔ بولیے، پہاڑوں میں مکان بنانے کے ماہر تھے، اور ان کا جو علاقہ تھا نا وہ حجاز اور شام کا درمیانی خطہ تھا، وہاں جا کر یہ آباد ہو گئے، اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر ایسے ایسے مکان بنائے جو آج تک موجود ہیں، اور کوئی آرکیٹیکٹ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی ان کے پاس وہ نہیں تھا، وہ مستری وغیرہ، انہوں نے اپنی عقل سے یہ سارا کام کیا۔ تو سمجھدار ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کو دوسرا فن یہ ملا کہ انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی، اور مال و مال ہو گئے، اور کرتے جب مال زیادہ آتا ہے اور اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو پھر اس مال سے بڑھ کر کوئی عذاب سمجھ لے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ان میں بھی بت پرستی آ گئی، دیکھا دیکھی ان میں بھی شرک آ گیا، تو ان کو پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہ جو بھائی کا ہے نا، وطنی بھائی، ایمانی بھائی نہیں، بولیے ایمانی بھائی نہیں۔ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے مرزائیوں کو کہہ دیا کہ ہمارے بھائی ہیں، اور مولویوں نے بڑے فتوے لگائے۔ تو میں نے لاہور میں ایک بہت بڑے جلسے میں کہہ دیا کہ انہوں نے پاکستانی بھائی کہا ہے، ایمانی بھائی نہیں کہا۔ تو ہم وطن بھائی یا قومی بھائی کافر کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ادھر کہا جا رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ قَالَ، انہوں نے وہی بات کی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی۔ یہ سارے نبیوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، میں نے کل ہی بتا دیا تھا۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود ہے ہی کوئی نہیں۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے، سبحان اللہ، پیدا فرمایا تمہیں زمین سے، اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور بسا دیا تمہیں اسی میں۔ اصل میں ہمارا جو جسم ہے یہ بھی تو مٹی سے بنا ہوا ہے، اور مٹی کہاں ہے بھائی؟ بولو، زمین میں۔ اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آباد کر دیا ہے، اسی پر تمہیں رہائش عطا کر دی ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، اب تم مغفرت طلب کرو اس سے، اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، اس کی طرف رجوع کر لو۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا۔ کل یہ آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے،
اور ثم توبوا الیہ، رجوع کرو اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں بھی اضافہ فرما دے گا، سبحان اللہ، تمہاری قوت میں پہلی قوت سے زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينَ۔ اب استغفار کی برکت سنیے، حضرت سیدنا حسن ابن علی پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ملاقات کرنے آئے شام میں سیدنا امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے آئے، تو سید وہ ہے جو حضرت معاویہ سے مل کے رہتا ہے، کیونکہ حضرت حسن نے مل کے دکھا دیا۔ جب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں ایک آدمی نے سوال کیا امام حسن پاک سے، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے پاس مال دولت رزق بہت ہے، اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ تو حضرت امام حسن پاک نے فرمایا تو استغفار کیا کر، اللہ تجھے اولاد عطا فرما دے گا۔ اس نے استغفار شروع کر دیا، اللہ نے یکے بعد دیگرے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ وہ کافی عرصے بعد امام حسن پاک پھر ملنے آئے، سیدنا امیر معاویہ پڑھی رضی اللہ ہو، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے اس بندے سے فرمایا کہ تو امام حسن پاک کا شکریہ بھی ادا کر کہ تجھے وظیفہ بتایا، اور یہ بھی پوچھے کہ یہ وظیفہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے کہ استغفار کرو تو اولاد ہو جائے گی۔ تو جب اس آدمی نے کہا کہ جی مجھے تو اللہ بیٹے عطا فرما رہا ہے اور اتنے بچے ہو گئے ہیں، پر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ وظیفہ لیا کہاں سے، تو فرمایا میں نے سورہ ہود کی اس آیت سے لیا ہے، اور یہی آیت پھر انہوں نے پڑھ کر سنا دی۔ آیت نمبر 52 ہے یہ سورہ ہود کی، اور سورہ نوح میں بھی آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب سے استغفار کرو وہ معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں فصلوں میں برکت دے گا، اور تمہیں بارشیں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نہروں کا نظام چلا دے گا۔ تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ثم توبوا، اور ساتھ ایک پیارا جملہ کہا ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے التجائے قبول فرمانے والا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں نا اذا سالک عبادی، میرے بندے مجھ سے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، انی قریب، کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اب کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی میں تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آؤ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ میں کیوں نہیں سنوں گا کہ میں ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہوں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو پھر کیوں نہیں؟ تو فرمایا ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے دعا سننے پر۔ قالوا یا صالح، اب اس قوم کا جواب بھی سن لیں، کہنے لگے اے صالح قد کنت فینا مرجوًا، تم ہی ہم میں ایک شخص تھے جس سے ہمیں بڑی امید تھی، مرجوًا بڑی امید تھی، قبل ھذا اتنہانا ان نعبد، ہمیں تم سے اس سے پہلے بڑی امیدیں وابستہ تھی، بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ تم بڑے ذہین ہو، بڑے فتین ہو، اور بڑے نیک ہو، بڑے عادل ہو۔ یاد رکھو اعلان نبوت سے پہلے ہر قوم نے اس نبی کی عظمت کو مانا ہے۔ بولو جی اس نبی کی عظمت کو، جیسے ہمارے پیارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے، ہم نے کبھی آپ میں جھوٹ دیکھا ہی نہیں، اور جو ہی اعلان نبوت ہوا تو آگے ٹکر میں، آگے مخالفت میں۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں
کہ اے سالے یہ تو نے کیا کر دیا، قد کنت فینا مرجون، ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھی، قبل ھذا اتنہانا، اور اس سے پہلے بڑی امیدیں وابستہ تھی، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم روکتے ہو ہمیں اس سے کہ ہم عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی، ما یعبد آباؤنا، جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ بھائی اگر کسی نے مکھی پہ مکھی مار دی، دوسرے نے بھی مار دی، تیسرے نے بھی مار دی، تو کیا خیال ہے؟ اب یہی کہتے رہیں گے جو ساڈے دادے نے مکھی ماری سی اسی بھی مار کے رہنی ہے؟ نہیں سمجھے ہو بھائی؟ دادا باپ دادا جو الودہ پٹھا کو غلطی کر ہی گیا ہے تو ضروری ہے ساڈے تے بھی لازم ہے کہ وہی چوڑ وڈی ہے جو وہ وڈ کے گئے نے۔ باپ دادے نو نہیں ویکھیا جائے گا، رب دا قرآن ویکھیا جائے گا، آمنہ دے لال دا فرمان ویکھیا جائے گا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ہمارے بڑے، اور ہمارے پتہ کیا جہالت ہوتی ہے؟ جب کسی کو مسئلہ بتا دیں وہ ٹھوک کے کہتا ہے پہلے کسی مولوی نے نہیں کیتا۔ بھائی میں سے ٹھیکیدار ہے، ہم سے یہ سوال ہوگا کہ پہلے کسی مولوی نے کیتا کہ نہیں کیتا؟ اے ویکھو کہ رب دے قرآن وچ ہے یا نہیں ہے، حضور دی حدیث وچ ہے یا نہیں ہے، بس اس گل دے اسی پابند ہیں۔ ہن پہلے کسی نے نہیں کیتا، کسی مسیتے بیان نہیں ہویا، کسی مدرسے بیان نہیں ہویا، اس بات کے ہم جواب دے ہیں قرآن و حدیث کے، ہم آپ کے پابند ہیں کہ آپ سوال کریں، ہم آپ کو مسئلہ دکھا کے آپ کے سامنے رکھ دیں، مگر اگر آپ یہ کہیں فلاں نے نہیں کیا فلاں نے نہیں کیا تو ہم اس کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں تو ہم بھی یہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی آکھے، اور قوم عاد نے حضرت ہود نو بھی یہی آکھیا، کیونکہ انہوں کو کوئی دلیل اس تو علاوہ پلے ہی کوئی نہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور کہنے لگے کہ جناب بے شک اس کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ایک بے چین کرنے والے شک میں تو نے ہمیں مبتلا کر دیا ہے، یعنی تمہاری ان باتوں سے ہم شک میں پڑ گئے ہیں، ادھر جائیں یا کیا کریں، ہم شک میں پڑ گئے ہیں، اور شک بھی ایسا جس نے ہمارا چین اڑا دیا ہے اور ہماری نیند ختم کر دی ہے، ہمیں بے چین کر دیا ہے۔ قالا، تو پھر کہا سیدنا صالح علیہ السلام نے۔ اب یہ جواب بھی بڑے غور سے سننے والا ہے کہ تبلیغ کس انداز سے ہو رہی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی، اے میری قوم بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، میں روشن دلیل پر ہوں اپنے، وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے عطا کی ہے مجھے اپنی جناب سے ایک خاص رحمت، یعنی اس نے مجھے نبوت دی ہے، مجھے رسالت عطا فرمائی ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو کون بچائے گا مجھے اللہ کے عذاب سے؟ بولو مجھے اللہ کے عذاب سے، مجھے کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سختی سے، اللہ کے عذاب سے؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میں نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے نقصان کے سوا، یعنی تم تو میرا نقصان بڑھانا چاہتے ہو، تم نے جو مجھ سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ میں چپ رہوں، مجھ سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ میں بتوں کی پوجا میں آگے بڑھوں، تو یہ تو رب کی نافرمانی ہے۔ رب نے مجھے نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، اگر میں رسالت والا کام چھوڑ کے، دعوت والا کام چھوڑ کے، تبلیغ والا کام چھوڑ کے تمہاری مرضیوں پہ عمل کروں، منڈا منڈا پا دوں اور مسئلوں میں نرمی کر دوں، تو مجھے رب کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور فما تزیدوننی غیر تخسیر، اور تم تو صرف میرا نقصان بڑھانے آئے ہو، یعنی تمہیں تو نقصان ہوگا اپنی جہالت کا، اور مجھے ڈبل نقصان ہوگا کہ میں نے نبوت کا بھی حق ادا نہیں کیا اور رب کی نافرمانی بھی کر لی، لہذا تم نے تو صرف رب کی عبادت کرنی ہے، میں نے کرنی بھی ہے اور کروانی بھی ہے، میں نے عبادت کرنی بھی ہے اور لوگوں کو دعوت دینی بھی ہے۔ وَيَا قَوْمِ، تو جندہ بن عمر ایک بڑا بدبخت سردار تھا ان کا، وہ کہنے لگا یہ ہماری پہاڑی ہے کائبہ، اس کا نام تھا چٹان کا کائبہ، اس سے اگر ایک اونٹنی نکال دو تو ہم سارے ایمان لے آئیں گے۔
معجزہ دکھا دو۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پختہ عہد لے لیا کہ اچھا اگر تمہارا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو واقعی کلمہ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جی پڑھیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھے، دعا کی، تو وہ جو چٹان تھی نا کائبہ، وہ ایسے پھولی جیسے کسی کا پیٹ پھولتا ہے، اور وہ پھول کر وہاں تکڑی ہو گئی اور وہ پھر پھٹی، اور اس سے انہوں نے شرط رکھی تھی اونٹنی بھی 10 ماہ کی گابن ہو، 10 ماہ کی گابن ہو۔ تو جناب وہ پہاڑی پھٹی، اونٹنی نکلی، اور وہ 10 ماہ کی حاملہ تھی، گابن تھی۔ جب وہ نکل آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ بولو کس کی ہے؟ آئی کس کے لیے تھی؟ صالح علیہ السلام کے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ ہے کس کی؟ اللہ کی۔ معاذ اللہ، اللہ سواری کرتا ہے؟ اللہ نے کوئی لوڑ ہے؟ بس یہی گل ہوتی ہے، جیڑی شے اللہ نو پسند ہوئے اللہ نسبت اپنے وال کر لینا ہے۔ بیت اللہ ان دا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اتنے رہائش رکھی بیٹھا ہے، اللہ دا گھر ہے، مسجد بھی اللہ دا گھر ہے۔ یہ عزت دین واسطے نا، جی تسی نہیں کہندے ہو تسی سانو بڑے پیارے ہو جی، ساڈے محبوب ہو، ساڈے سردار ہو، عزت دین واسطے الفاظ ہوندے نے۔ اللہ نے کتنی بڑی اونٹنی کو عزت دی، حالانکہ باقی اونٹنیاں بھی اللہ دیاں ہی نے، پر انہاں دا ایک سلسلہ ہے، ابا بھی ہوندا ہے تے اماں بھی، یہ دی تے اماں بھی کوئی نہیں تے بولو ابا بھی کوئی نہیں، اور 10 ماہ کی گابن تیار، ناقۃ اللہ۔ اور آگے فرمایا لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، یہ تمہارا وہی معجزہ ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے پھر بھی کلمہ پڑھا، کیونکہ جناب جنہیں کلمہ پڑھنا ہوئے نا وہ شرطہ نہیں رکھ دے، ہائے ہائے ہائے، وہ شرطہ، ہاں جنہیں نماز پڑھنی ہوئے وہ شرطہ اتنے اڑا دے۔ مولوی صاحب جو ساڈا یہ کام ہو گیا نا تو پھر پنجے پڑھا گا، میں کہنا تو نہ ہی پڑھ، تو جڑا اسلام نو موڈا دینا نا کھچ کے رکھ۔ اب ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ او جی یہ میرا مسئلہ حل کرے، میری طلاق والا، نہیں تو میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ میں کہا چل اٹھ جا، پہلے اہل حدیث ہو جائے گا۔ پھر میں کہ تیری اوقات کی ہوئے، تو اہل حدیث ہو گیا تو کہ اسلام ڈگ پائے گا؟ بدبختہ، اس طرح مسئلے پوچھی دینے، تو آگے کہہ نا جی میری ضرورت ہے، اور جو قرآن و حدیث میں چاہے میں نے حل دسیا جائے۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے انہیں کہا میرا مسئلہ حل کر، میں تو شیعہ ہو جاؤں گا۔ انہوں میں کہ اٹھ پہلے شیعہ ہو، چل ان دھمکیاں لا کے مسئلے پوچھتے ہو؟ سائل بن کے آؤ، طلبگار بن کے آؤ، رب جھولیاں بھر دے گا۔ اور بعض ایسے بھی بے وقوف ہوتے ہیں، وہ مسئلہ پوچھیں گے سرسری طور پہ، کیا؟ اور بعد میں کہیں گے مولوی صاحب کو جواب نہیں آیا۔ کوئی پتہ نہیں اس وقت مولوی صاحب کہڑے غم چ بیٹھا سی، کوئی مولوی نو بھی غم ہوندے نہیں یا نہیں ہوندے؟ انہوں انسان بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بول دو تو صحیح نا، انہوں بھی کوئی پریشانی ہے، شناختی کارڈ دا بھی ہے، بچے اندے بھی ہے نے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں بیچارہ کس موڈ چ بیٹھا ہوئے، کسی ویلے آؤ کھلا ٹائم لے کے مسئلے پوچھو۔ آج کل شور پڑا ہوا ہے جی بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، تو ثمانیت ازواج جو اللہ نے 8 جانور سورہ انعام میں بیان کیے ہیں اس میں بھینس بھی شامل ہے۔ بھینس کیوں شامل ہے؟ کہ یہ گاں کے جیسی ہے، بولو کس کے جیسی ہے؟ گائے کے ضمن میں اس کو حلال کیا گیا ہے، گائے کی شاخ بنا کر اس کا دودھ ہم پیتے ہیں اور سارا سال اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور فتاوی ستاریہ پہلی جلد صفحہ 50 پہ اہل حدیثوں کے ہاں مرغی کی قربانی بھی جائز ہے، انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، اور گھوڑے کی قربانی بھی، بولو گھوڑے کی قربانی بھی، بس بھینس تے زد لگ گئی ہے، مجھ تے آ کے اڑ گئے نے، باقی ساریاں جائز نے۔ اگر یہ حوالہ نہ ہو فتاوی ستاریہ میں، ساری زندگی ممبر رسول پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ اور اہل حدیثوں کے سب سے بڑے مفتی عبد الرحمن صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے، اور ریکارڈنگ ہے میرے موبائل میں، کلپ موجود ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بولو بھینس کی قربانی، کس بات کا رولا ڈالے پھرتے ہو بھائی؟
خیر آتے ہیں آ کے کہتے ہیں جی بھینس دا نام قرآن چ وکھاؤ، مجھ دا نام وکھاؤ، جی کتے وکھا بھی دیے تو پھر انہیں کہنا نشہرہ فرقہ بھی وکھاؤ۔ ہاں جی، اب ایسا بچہ پیراسیٹامول لینے میڈیکل سٹور پہ پہنچے اور وہ بیچارہ دے پیراسیٹامول، یہ آ کے پہلے وکھا حدیث چایا کھانی ہے، اور اگو اگر وہ بیچارہ انہیں کی بھی کھانی کہے ویکھو جی ہار گئے مسئلہ نہیں آیا، جواب نہیں آیا، جی ہم ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، سارا قرآن حدیث ہمارے پاس ہے، سارے دلائل ہمارے پاس ہیں۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے بھائی، یہ تھوڑی فتح ہے؟ انہوں کہنا جی پیناڈول دا پہلے ذکر وکھاؤ قرآن حدیث چایا، وہ کہے جی نہیں آیا، ویکھو جی سنی ہار گئے، جواب ہی نہیں آیا، انہوں نے مسئلہ ہی نہیں آتا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن و حدیث دیکھو اور سلف صالحین دیکھو۔ ہم تمہیں تابعین سے دکھاتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھینس کا نام لے کر فتویٰ دیا ہے کہ یہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور اس کی قربانی جائز ہے۔ سبحان اللہ، تو کٹے دی قربانی بھی، جائز ہے، کٹی دی قربانی بھی جائز ہے، بول دے نہیں ہو۔ جائز ہے۔ آؤ جی، ان سے کہا کہ بھائی یہ آ گئی ہے اونٹنی، فذروہا، پس اسے چھوڑ دو، تاکلوا فی ارض اللہ، یہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں سے، سبحان اللہ، اس کو باندھنے کی ضرورت ہے؟ بول دے جاؤ، اینو پانی پیانا، وہ جڑے خوہ تو پانی پیندے سن نا، اور میں ایک دن تم پیو گے، ایک دن یہ اکیلی سارا ہی پیے گی، اور وہ سارا پی جاتی تھی، اور فرمایا اس کو باندھنا نہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا، چھڑی بھی نہیں مارنی، نکالنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور جناب وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ کم از کم 8000 افراد تھے قبیلے کے، سب کے برتن بھر جاتے تھے اور دودھ پھر بھی جاری رہتا تھا۔ سبحان اللہ، کہا کہ یہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، برائی کی نیت سے ٹچ بھی، فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، وگرنہ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ فَعَقَرُوهَا، ان میں سے ایک بدبخت تھا قدار بن سالف، اس نے جناب حملہ کر دیا۔ وہ ساری قوم فَعَقَرُوهَا، وہ سب کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سارے مشورے میں شامل تھے۔ اونٹنی کی کونچے کاٹ دی جناب، اور خون کے فوارے نکلے، اور پھر اس کی گردن بھی قلم کر دی، اور اس کا جو وہ بچہ تھا وہ بھاگ گیا پہاڑوں پہ، ماں کو یاد کرتا کرتا چڑھ گیا، ایسا گم ہوا کہ پھر کبھی کسی کو نظر ہے۔ یہ انہوں نے ظلم کیا اونٹنی کے ساتھ۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالی۔ فقالا، تو پھر صالح علیہ السلام نے چیلنج کر دیا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، فرمایا لطف اٹھاؤ۔ انہوں نے اسی اونٹنی کا گوشت بھون بھون کے کھایا، تو کھاتے ہوئے کو دیکھ کر فرمایا اٹھا لو مزہ، لے لو مزے جتنے لینے ہیں، پر 3 ایام، اپنے گھروں میں صرف 3 دن تمہارے باقی ہیں۔ بولو کتنے دن باقی ہیں جی؟ ذالک وعد، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے غیر مکذوب، جسے جھٹلایا جا سکتا۔ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہے۔ تو اتنی بدماش قوم تھی، کہنے لگے ویکھ لیں گے تینوں بھی تے تیرے رب نو بھی، اللہ جڑا عذاب لے آنا ہی لیا۔ استغفر اللہ۔ میں نے ایک بڈھے سے کہا نماز پڑھا کر، کہتا میرے کو نہیں پڑھی جاتی۔ میں کیا آخرت وچ مار پینی ہے، پہلا سوال نماز دا ہونا ہے۔ اتنے پھس گیا تے اگے لتر بڑے پینے نے، اس آخیا جڑے پینے ہوئے کھا لاں گے۔ ہاں جی، اور یہی بے ایمان قوموں کے جواب ہوتے ہیں، ایمانداروں کے ایسے جواب جتنا بھی بڑا بے نمازی ہو کہنا جی دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے، دعا کرو اللہ۔ تو خیر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ فلما جاء امرنا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم، بولو بھائی جب آ گیا ہمارا حکم۔ اب یہ حکم 2 طرح کا آیا۔ پہلا حکم تو یہ تھا کہ ایسا زلزلہ آیا، اب پہلا حکم یہ تھا کہ جبریل امین آئے اپنی اصلی حالت میں، انہوں نے اتنی زور سے چیخ ماری، اتنی زور سے ماری کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور کوئی بھی زندہ۔ ان میں سے 4000 تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے نا، ان کی نجات کا ذکر تو آ گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایسا اللہ نے زلزلہ ان پر مسلط کیا کہ وہ سارے مکان شکان گر گئے،
اور یہ خود ہی اپنے ملبے میں سارے دفن ہیں، کسی کی لاش کو اٹھانے کی بھی نوبت ہے۔ اس پر یہ ذکر ہے فلما جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم، نجینا صالحا، ہم نے نجات بخشی صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور انہیں جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی یومئذ، نیز بچا لیا اس دن کی رسوائی سے، یعنی وہ رسوائی کا دن تھا پر صالح علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان کے غلاموں کو بھی بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، اے میرے محبوب تیرا رب بہت ہی قوت والا اور بہت ہی عزت والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ظالموں کو ایک خوفناک کڑک نے۔ بولیے خوفناک ہے، جیسے بجلی نہیں کڑکتی، یہ پچھلے دن کل پرسوں کڑکی تھی، اللہ کی پناہ، ایسے حضرت جبریل کی وہ کڑک تھی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور صبح کی انہوں نے اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے گرے پڑے تھے، ایسے الٹے تھے، کوئی سیدھا بھی پڑا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کہتا ہے کہ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ہم نے انہیں یوں برباد کیا جیسے کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، جیسے کبھی یہاں کھنڈر بنا دیے جی۔ الا ان سمودا کفروا ربہم، اللہ اکبر کبیرہ، تو سنو خبردار، سمود نے انکار کیا اپنے رب کا، الا بعدا لسمود، اور بربادی ہو سمود کے لیے، ہلاکت ہو۔ میرے بھائیوں، رب کے آیتوں کا حکموں کا جو انکار کرتا ہے سمجھ لو اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا بربادی والا نظام اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نظام ان کا استقبال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بربادی ہو قوم سمود کے لیے، انہوں نے رب کے حکموں کا انکار کر دیا۔ دیکھو بھائی، ایک انکار تو یہ ہے کہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں، اور ایک انکار یہ بھی ہے کلمہ پڑھ کے عمل نہیں کرتا، کلمہ پڑھ کے نماز پڑھنے، یہ بھی تو انکاری ہے نا، پر یہ زبان کا انکاری نہیں، عمل کا انکاری ہے۔ اس کا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سب کہو نا آمین۔ جو قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ تعالی ہمیں کافر قوموں کی ہر برائی سے، ان کی ہر بد عملی سے محفوظ فرمائے، اور نبیوں کے ساتھیوں والے اور حضور کے صحابہ اہل بیت والے اللہ ہمیں اعمال عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔